جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور استغفار کا اہتمام ہونے لگتا ہے اور مسلمانوں کے دل میں روزے دار کی قدر و منزلت پیدا ہو جاتی ہے، افطار کرانے کی جستجو اور لگن پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ہونے کی کوشش کی جائے لگتی ہے۔ اور انسان چونکہ 11 مہینے ایک چکر میں چل رہا ہوتا ہے، ایک پہیے کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، تو انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان اس سابقہ پریشر سے کرتا رہتا ہے۔ جیسے جب روایات سامنے آتی ہیں کہ روزے دار کے لیے اللہ یہ اہتمام فرماتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور روزے دار کے نفس کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جب شیاطین قید ہیں پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کی اساسی توجیہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو تم نے دیکھا ہے گنے کی مشین کو، گنے کی مشین میں گنے کو پیلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ مشین کا پہیہ اپنے سابقہ زور سے گھوم رہا ہوتا ہے اور آہستہ 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 اس کا پریشر کم ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان چونکہ 11 مہینے شیطان کے پہیے کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، جب شیطان مقید کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے سابقہ پریشر سے گھوم رہا ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ گزرتا ہے، کچھ پریشر کم ہوتا ہے، دوسرا عشرہ گزرتا ہے، کچھ پریشر اور کم ہوتا ہے، تیسرے عشرے میں پریشر کافی کم ہو جاتا ہے لیکن رمضان مبارک ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان دوبارہ اپنے ان شیاطین کے چالوں میں چکروں میں پھنسنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، بعض بزرگائے دین کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شعبان کی نصف کو ایک وارننگ جاری کی کہ دیکھو رمضان مبارک آنے والا ہے، ابھی سے تم اپنے آپ کو تیار کر لو، چونکہ نصف شعبان آ گیا ہے اور نصف شعبان کی رات کی فضیلت جیسے بیان کی جائے گی اور روزے کی فضیلت جیسے بیان کی جائے گی، تو گویا کہ یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ رمضان برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کرو تاکہ تم شیطان کے چنگل سے نکلنے کے بعد جو اس کے پریشر سے گھوم رہے ہوتے ہو تو رمضان آنے سے پہلے وہ پریشر ٹوٹ جائے اور رمضان مبارک کا پہلا دن ہی ایسا ہو جیسا کہ آخری دن ہوتا ہے، یعنی اہتمام۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حاصل کرنے کی تمنا کر رہے ہیں اور رجب اور شعبان میں برکتوں کی دعا کر رہے ہیں، تو اس میں سے سمجھ لیجئے کہ 1.5 مہینہ گزر گیا۔ اب نصف شعبان جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ رات آ رہی ہے اور یہ رات در حقیقت ہم کو وارن کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ ایک بہت ہی اہمیت والا برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پروٹوکول جب چل رہا ہوتا ہے تو پروٹوکول کے لیے پہلے سے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں تاکہ پروٹوکول کے ایریے کے اندر کوئی نقل و حرکت نہ ہو اور پروٹوکول میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے شب برات ہم کو عطا فرمائی، یہ گویا کہ پروٹوکول سے پہلے ایک بندھن باندھا گیا، ایک روک لگایا گیا کہ اب پروٹوکول والا مہینہ آ رہا ہے جس میں فرشتوں کا کثرت سے نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی بخششوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے کرم کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی سخاوت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی عنایات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی محبت کا نزول ہو رہا ہے اور قدم قدم پر تم کو نوازا جانے والا ہے۔ تو لہٰذا 15 شعبان کو تم کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اب بریک لگا لو، اب تم اپنے نظام الاوقات کو صحیح کر لو،
نماز کے لیے وقت نکالو، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالو، اور ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالو، جھوٹ سے اجتناب کرو، غیبت سے اجتناب کرو، سود سے اجتناب کرو، حرام خوری سے اجتناب کرو، جھوٹے وعدوں سے اجتناب کرو، دھوکہ دہی سے اجتناب کرو، یہ وارن کیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف، شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر کرم سمائے دنیا کی طرف ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو کلب کا ایک قبیلہ تھا عربوں کے اندر جس کی بہت بکریاں تھیں، تو جتنی بکریوں کے بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ ایسی برکت والی رات ہے۔ اور بعض لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس میں 15 صحابہ سے منقول ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو ثعلبہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابہ اور صحابیات سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ فی احکام السنہ کے اندر نقل کیا ہے کہ کبار تابعین اور علماء اس رات کی شب بیداری کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، تو لہذا اس رات کا یکسر انکار کر دینا غلط ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی اہتمام کرنے کو کہا گیا کہ رمضان سے 2 دن پہلے یعنی 28، 29، 30 یا 29، 30 اس کے اندر روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان مبارک کے لیے نشاط اور طاقت کے ساتھ آپ تیاری کر سکیں۔ تو لہٰذا شعبان کی جو نصف شعبان کی رات ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، اور چند افراد کے علاوہ باقی کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ایک مشرک کو یعنی چند افراد کو معاف نہیں کرتے، باقی کو معاف کر دیتے۔ ایک مشرک کو معاف نہیں کرتے، ایک کینہ پرور کو معاف نہیں کرتے، ایک قطع تعلق کرنے والے کو معاف نہیں کرتے، ایک ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں کرتے، اور ایک شخص جس کا ذکر کیا میں لرز گیا کہ اس شخص کو بھی معاف نہیں کرتے جو اپنے پیجامے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک عموم بلوا کی صورت ہو گئی کہ عورتیں اپنے ٹخنے تو ٹخنے پٹلیاں کھول رہی ہیں اور مرد اپنے ٹخنے بند کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑے افتخار کی بات ہے، اور ایک نیا فیشن آیا ہے کہ پتلون نیچے لٹکتے لٹکتے حتیٰ کہ لیٹرین جا رہے ہیں نیچے لڑ رہی، اور وہی پتلون پہن کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ مسجد کا سارا حصہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اگر پتلون گیلی ہو گئی ہے اور بیت الخلا کے پانی سے گیلی ہوئی ہے تو مسجد کو ناپاک کر رہے ہیں اور احساس نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے انتہائی شارٹ پتلون آ گئی ہے جس کے نتیجے کے اندر رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں آتا ہے، سارا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، احساس نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے پھٹی ہوئی پتلون جو انسان کبھی پہننے کا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذکر کیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا کے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو اب جو ہے وہاں پر شرم آ رہی ہے، لیکن اب پتلون پھٹی ہوئی مہنگے داموں خریدی جا رہی ہے چونکہ فیشن کا حصہ ہو گیا۔ اور یہ جو انسان کی ران ہے یہ سطر ہے، یہ ران سے پتلون پھٹی ہوئی ہے، انسان کے ہپ سے پتلون پھٹی ہوئی ہے، انسان کی کمر کے پاس سے پتلون پھٹی ہوئی، یہ ساری سطریں ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہو رہا۔ تو ایک بات تو یہ کہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری نصف شعبان سے تو شروع کر ہی دیں۔ اب تیاری شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیاری شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے پیسوں کے اندر سے حرام پیسے کو نکال دیجئے۔ جس پیسے کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ پیسہ حرام ذریعے سے آیا ہے اس کو نکال دیجئے، اور آپ حلال پیسے سے اپنا غلہ خریدیے، اسی سے سحری کیجئے گا، اسی سے افطاری کیجئے گا۔ اگر کسی کی حرام روزی نہیں، حلال روزی نہیں ہے، حرام روزی ہے،
تو علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی غیرت دکھلانے، حیا دکھلانے کے لیے کسی حلال آمدنی والے سے قرضہ لے لو. لوگ کہتے ہیں حضرت پھر تو واپس تو انہی پیسوں سے کیا جائے گا. بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج، اللہ کے سامنے اپنا قدم بڑھانا دکھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کریں گے. تو اب حلال روزی کا انتظام کر لیں، پھر اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیں، پھر اسی طریقے سے کچھ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں، پھر اسی طریقے سے اپنے نظام الاوقات کو، جو اپنے مصروفیات ہیں اس مصروفیات کو ایسے پلان کر لیں کہ آپ کے لیے نمازوں کے لیے اور عبادت کے لیے وقت مل سکے. یہ یوں سمجھ لیجئے. اچھا پھر آپ چونکہ شب بیداری کریں گے اور شب قدر میں بھی شب بیداری کریں گے، تو لہٰذا اب یہ لوگ کہتے ہیں شب بیداری کی کوئی حدیث نہیں ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تعالی لغروب الشمس فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم جو ہے اللہ کا نزول ہوتا ہے تو لہذا رات کو شب بیداری کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے 5 راتوں کو جنہوں نے زندہ کیا اللہ رب العالمین، اس دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی وحشت کے اندر مبتلا ہوں گے، اس دن اللہ رب العالمین اس کے دل کو مردہ نہیں کریں گے. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ یعنی 8 تاریخ 9 تاریخ یہ ذوالحجہ کی ہیں، اور 10 تاریخ بقرعید ہے، اور پھر عید کی ہے، اور پھر نصف شعبان ہے. اور ایک روایت میں شب قدر کا ذکر آتا ہے. تو ان راتوں کو جو زندہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس دن جس دن لوگوں کے دل وحشت سے مردہ ہو رہے ہوں گے، اس کے اوپر وحشت طاری نہیں ہوگی، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے دن ہوگا ایک دن، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت گزرا. تو وجہ کیا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کا ٹائم بڑھ جاتا ہے، گو کہ وہ تھوڑا بھی ہوتا ہے تو بڑھ جاتا ہے. انسان خوش ہوتا ہے تو وہ ٹائم ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی چلتا، چٹکی میں جیسے چٹکی بجائی آپ نے. تو لہذا شب بیداری کا اہتمام کیا جائے، اور رمضان مبارک کے علاوہ جن روزوں کا ذکر ہے ان روزوں میں ایک روزہ نصف شعبان کا روزہ بھی ہے، تو اس روزے کو رکھ لینا چاہیے. یہ روزہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نفلی ہے، اس کو رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد قبرستان جانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا 1 مرتبہ منقول ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کو ڈھونڈتی تھی، جنت البقیع پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے مرحومین کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ قبرستان جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر قبرستان جانے کے اندر واہی تباہی ہو رہی ہے، ڈھول دھمکے ہو رہے ہیں، قوالی ہو رہی ہے، اب آتش بازی ہو رہی ہے اور بینڈ باجے بجائے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں قبرستان نہ جانا چاہیے، کیونکہ خواہ کو آپ کے کان میں چاہتے نہ چاہتے یہ فضولیات کی آوازیں پہنچیں گی. آپ کسی اور دن چلے جائیے قبرستان. چونکہ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ کنت نہیت عن زیارت القبور، پہلے جب بت پرستی تمہارے اندر تھی تو ہم نے زیارت قبور سے روکا تھا، لیکن اب تم اچھے مومن ہو چکے ہو. صحابہ سے کہا جا رہا ہے فزوروها، تو ان قبروں کی زیارت کیا کرو، فانها تذکر الاخرہ، کیونکہ اس زیارت کا مقصد یہ کہ آخرت کی یاد ہو. یہاں زیارت کرنے جائیں تو آپ کو لگے گا جیسے شادی کا میلہ ہو رہا ہے، اور انسان بالکل بھولا ہوا ہے کہ اس کو بھی اس مٹی کے اندر جانا ہے. تو قبرستان جانے کا حکم یہ ہے. باقی رہ کے آتش بازی، تو آتش بازی سراسر حرام ہے. حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر. اسراف یہ ہوتا ہے جہاں پر 2 روپے خرچ کرنے وہاں آپ نے 4 روپے خرچ کیے، اور تبذیر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معصیت کے راستے میں خرچ کرنا. تو یہ تبذیر ہے، اور اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں.
یعنی اگر کسی آدمی کو کہا جائے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی آدمی کسی غلط شخصیت کی طرف اس کو منسوب کرے کہ تم اس کے بچے ہو، تو انسان چیخنے لگتا ہے کہ خبردار جو تم نے میرے والد کو ایسا کہا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین انسان کو ڈرا رہے ہیں کہ جو یہ آدمی یہ کام کرے گا یہ ایسا ہے جس شیطان کے بھائی یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایذائے مسلم ہے، پھر اس کے اندر پیسہ جو خیر کے اندر خرچ ہو سکتا تھا وہ شر کے اندر خرچ ہو رہا ہے، پھر اس کے اندر عبادت کرنے والوں کی عبادت کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر لوگ مشاہدہ کر چکے ہیں، بارہا کر رہے ہیں، ان پٹاخوں کے نتیجے میں جب پٹاخے غلط طریقے سے پھٹ جاتے ہیں تو گھر جل جاتے ہیں، جھگیاں جل جاتی ہیں، فیکٹریاں جل جاتی ہیں، یہ نقصان اور وبال اس کے علاوہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کی قدر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ منادی ندا دیتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفرہ، کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی میں بخشش کر دوں، الا هل مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق چاہنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، الا هل من مبتل فاعافیہ، کہ ہے کوئی عافیت چاہنے والا، آزمائش میں مبتلا ہونے والا جس کی میں جو ہے عافیت کا فیصلہ کروں، جس کو میں عافیت عطا کروں۔ تو لہذا بزرگان دین نے کہا ہے کہ ایک دفعہ آپ جو ہے سورہ یاسین پڑھیں، پھر دعائے نصف شعبان پڑھیں اور اس میں جو ہے درازی عمر کی دعا کریں، پھر ایک دفعہ آپ جو ہے سورہ یاسین پڑھیں، پھر دعائے نصف شعبان پڑھیں، پھر اس میں دفع بلیات کے لیے دعا کریں، پھر اس کے بعد ایک دفعہ یاسین پڑھیں اور پھر دعائے نصف شعبان پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے درازی عمر اور وسعت رزق کی دعا کریں۔ یہ تین ہماری بنیادی ضرورتیں، اور حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں یہ تین چیزوں کو خاص طور سے ذکر کیا گیا، درازی عمر کے لیے، رزق کے لیے، مغفرت کے لیے اور عافیت کے لیے۔ تو ہم کو مانگنا چاہیے اللہ سے، اور یہ وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب سے، تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام رکھا جائے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے گھر والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد